least. ہم بات کریں گے اس تاریخی پریس کانفرنس کی جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز تھیں۔ امریکہ میں موجود دنیا بھر کے صحافی ایمبیسیڈرز اور انڈر کور ایجنٹس پرویز مشرف پر تابل توڑ سوالات کیے جا رہے تھے۔ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب الفاظ بھی ہتھیار بن گئے تھے اور سامنے بیٹھے امریکی و مغربی صحافی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک تجربہ کار فوجی جرنیل کے ساتھ بحث میں الجھنے جا رہے ہیں جو نہ صرف میدان جنگ کا کھلاڑی تھا بلکہ الفاظ کی جنگ میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں روشنیوں کی چمک کے باوجود ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ کیمرے آن ہو چکے تھے جبکہ سامنے بیٹھے مغربی صحافیوں کے چہروں پر ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ آج کوئی بڑا راز فاش کرنے والے ہوں۔ جنرل مشرف اپنی روایتی پر اعتماد انداز میں کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر وہی سکون، وہی مضبوطی جیسے وہ پہلے سے جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک امریکی صحافی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مگر طنزیہ انداز میں مشرف سے مخاطب ہوا، جنرل مشرف، مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا حیران ہے اور حیران اس بات پر کہ اسامہ بن لادن جو دنیا کا سب سے مطلوب ترین دہشت گرد تھا وہ برسوں تک پاکستان میں پناہ لیے رہا، جبکہ آپ کی خفیہ ایجنسی ISI کو کچھ پتہ نہیں چلا، کیا آپ کی ایجنسی سو رہی تھی؟ ناظرین، یہ جملہ سن کر حال میں کچھ سیکنڈ کی خاموشی اور پھر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ رپورٹرز نے دلچسپی سے ایک دوسرے کو دیکھا، شاید یہ وہی سوال تھا جو مغربی میڈیا بار بار دہرا رہا تھا، مگر آج یہ سوال ایک ایسے انسان کے سامنے رکھا گیا جو کبھی دبنے والا نہیں تھا۔ ناظرین، پرویز مشرف نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے آگے جھکے، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑے اور سیدھا صحافی کے آنکھوں میں دیکھ کر بولے، اگر ISI سو رہی تھی تو CIA کیا کر رہی تھی؟ ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، صحافی کا چہرہ ایک دم سخت ہوا جیسے وہ اس جواب کے لیے تیار نہ ہو۔ مشرف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہاری CIA دنیا کی سب سے جدید انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تمہارے پاس ہر قسم کی سیٹلائٹس ہے، جاسوس ہے، دنیا بھر میں تمہارے خفیہ نیٹ ورکس کام کرتے ہیں اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ایک آدمی ایک پورے نیٹ ورک کے ساتھ تمہارے ناک کے نیچے 10 سال تک چھپا رہا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد مشرف نے صحافی کو ایسا جواب دیا جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ اب ذرا 9/11 کی بات کرتے ہیں۔ مشرف کی آواز مزید گہری اور سنجیدہ ہو گئی اور ایک بار پھر دلیرانہ انداز میں صحافی کو مخاطب کر کے کہا، مجھے ذرا یہ بتاؤ یا جا کر اپنے نمبر 1 انٹیلیجنس ادارے سے جا کر پوچھو، آخر 9/11 کے حملہ خبر رہے تو کیا تم یہ کہنا چاہو گے کہ CIA اور FBI سو رہے تھے کہ تمہارے اپنے ملک میں 10 سال تک القاعدہ کے لوگ پلاننگ کرتے رہے، حملے کی تیاری کرتے رہے مگر تمہاری انٹیلیجنس کچھ نہ کر سکی؟ اس وقت کسی نے CIA پر انگلی نہیں اٹھائی مگر پاکستان کے خلاف سوالات کرنے سب پہنچ جاتے ہیں۔ صحافی کے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، اس کے ہاتھ میں پکڑا قلم لرزنے لگا، وہ دوبارہ اپنے فائلز کو دیکھنے لگا، مگر اسامہ بن لادن کو تو ایبٹ آباد سے پکڑا گیا، یہ پاکستان کی سرزمین پر ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی۔ یہ سن کر مشرف نے ایک زوردار قہقہا لگایا جیسے یہ سوال انہیں مذاق لگ رہا ہو۔ مشرف نے کہا، چل، تم لوگوں نے پوری دنیا کو کہا کہ وہاں تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود تھے، کہاں ہے وہ ہتھیار؟ کیا آج تک ایک بھی ملا؟ اب تو صحافی کا رنگ مکمل اڑ چکا تھا، کرے تو کیا؟ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا مگر مشرف نے ہاتھ اٹھا کر مزید کہا، تم لوگوں نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر پورے ملک کو تباہ کیا، لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو ملبے میں بدل دیا، مگر کسی نے تم سے سوال کیا اور جب پاکستان کی بات آئے تو تم ہمیں مجرم بنا کر پیش کرتے ہو۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب مشرف نے آخری وار کیا، ایسا وار جو صحافی کو مکمل طور پر بے بس کر گیا۔ دیکھو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی ملک نے اٹھایا تو وہ پاکستان ہے۔ ہم نے ہزاروں فوجی شہید کرائے، ہمارے عام شہریوں نے اپنی جانیں قربان کیے، ہماری معیشت تباہ ہوئی، مگر پھر بھی تم آ کر ہمیں سوال کرو گے، ہمیں سکھاؤ گے کہ دہشت گردی کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تو حال میں موجود دوسرے رپورٹرز نے بھی سر ہلا کر مشرف کی بات کی تائید کی۔ وہ صحافی جو مشرف کو گھیرنے آیا تھا آج خود لاجواب ہو گیا تھا۔ کیمرے نے صحافی کا چہرہ زوم کیا جس پر شرمندگی اور بے بسی صاف دکھائی دے